جو نیاز بھائی کا پہلا سوال تھا، انہوں نے ایک آیت وہ پوسٹ کی تھی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم یحزنون ولا هم يحزنون ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ان کا سوال یہ کہ جی اس میں ایکسپلین کریں کہ اس آیت میں جو ایمان سے کیا مراد ہے، وہ جو یہود اور نصارہ کے ایمان کی بات کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں میں اپنے باپ کو۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ احسن بھائی، ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا بھائی امیزون کے جنگل میں اگر کوئی ہے اور وہ اس بات پہ کہے کہ اللہ ہے، اس نے نہیں دیکھا ہے، تو یہاں پہ تو یہ بات ہو جاتی ہے، اس میں یہودیوں پہ اور ان پہ بھی، عیسائیوں پہ بھی کہا جا رہا ہے نا۔ اس کا ترجمہ بھی سنا دیں گے آپ سر؟ ترجمہ جو ہے نا نہیں، وہ تو اصل میں یہ جو آیت ہے، اس سے جو غلط فہمی کچھ لوگوں کو پیدا ہوئی ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت جو ہے تو وہ نجات کے لیے کافی ہے، ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس آیت پر جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صابئی ہوں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی فکر ہوگی، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ اچھا یہاں تو ایمان بالرسالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کی۔ تو چونکہ رسالت کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے تو وہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو، وہ نیک اعمال کرتا رہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہے۔ تو یہ اس پر جو ہے تو کچھ لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس میں سادہ سی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اس آیت کے سلسلے میں بھی اور قرآن کی کسی بھی آیت کے سلسلے میں، کہ کسی بھی آیت کو ان آئسولیشن آپ کسی فقہی مسئلے کے استخراج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کو، یعنی قرآن کی کسی آیت کو آپ سارے قرآن سے مستثنا ہو کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن کی کچھ آیت کو آپ حدیث سے مستثنا ہو کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اکثر قرآن کو آپ حدیث سے مستثنا ہو کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بندہ قرآن کے کسی ایک آیت کو دیکھ کے اس کے ترجمے کی بنیاد پر عقیدے کے بڑے بڑے محل تعمیر کرنا چاہتا ہے تو وہ تو دین کی بنیادی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ دین کے بنیادی پیرامیٹرز جو ہیں وہ تو وہ کمپریہنسو پیرامیٹرز ہیں جو سارے قرآن اور سارے حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کے کسی ایک آیت کو دیکھ کے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے لگیں کہ ایمان بالرسالت کافی ہے یا ایمان بالرسالت کافی نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے علم کی ابتدا ہی میں ٹھوکر کھائی، ورنہ پھر تو آپ جیسے ہم ہمیشہ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ پھر تو آپ قرآن کی بہت ساری، اب پھر نماز کیسے پڑھیں گے، پھر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ پھر اگر صرف قرآن کی آیت کو یا کسی ایک آیت کو اگر آپ دیکھیں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو پھر ہم کیا کریں؟ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو پھر کیسے دیں؟ اپنے انداز میں پڑھے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی جتنی بھی آیات جو ہے تو وہ
कुरान में मौजूद हैं जिसमें ये जिक्र हो कि आखिरत की कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, उनको मद्देनजर रख उन सब को देखेंगे और फिर उनसे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है उन सब को देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक कंप्रिहेंसिव ओपिनियन बनाएंगे कि आखिरत में कामयाबी के लिए क्या जरूरी है। अब से फॉर एग्जांपल एक है जो औलिया अल्लाह होंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के जो दोस्त होंगे तो वो उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अब अल्लाह के दोस्त का क्या मतलब है? अगर मैं डिक्लेयर करूं कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं तो क्या ये काफी हो जाएगा? या मैं जो है तो बस अल्लाह का दोस्त एक एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में हूं तो क्या ये काफी हो जाएगा? नहीं, काफी नहीं होगा। मतलब ये है कि इस आयत में ईमान से मुराद जो है, ईमान बिल्लाह से मुराद इसमें ईमान बिल रसूल शामिल है। ईमान बिल आखिरत से में ईमान बिल रसूल शामिल है। क्यों शामिल है? इसलिए कि ईमान बिल्लाह का मतलब क्या है? यानी किसी न किसी अल्लाह पर तो हिंदू भी ईमान रखता है, किसी न किसी यौम आखिरत पर तो हिंदू भी ईमान रखता है। तो फिर यहाँ तखसीस फिर यहूदी और ईसाई और साबी की क्यों हो गई? और हमें चूंकि पता है कि ईसाई डिफरेंट अंदाज में यकीन रखता है, यहूदी डिफरेंट अंदाज में यकीन रखता है, साबी डिफरेंट अंदाज में यकीन रखता है। मतलब यह है कि इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है कि इनको अलहदा से इसलिए डिस्कस किया गया कि ये तीनों एक अंदाज में अल्लाह पर यकीन रखते हैं। यहूदी बिल्कुल डिफरेंट यकीन रखते हैं, ईसाई बिल्कुल डिफरेंट यकीन रखते हैं, साबी आजकल मौजूद भी नहीं है, जो थोड़े बहुत मौजूद हैं यमन में और इधर उधर, वो बिल्कुल डिफरेंट यकीन रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईमान बिल्लाह वो जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, ईमान बिल आखिरा वो जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अगर ईसाइयों, यहूदियों, साबियों में कोई ऐसा हो जो ईमान बिल्लाह पर ऐसे यकीन रखता हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, और जो ईमान बिल आखिरत पर ऐसे यकीन रखता हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तो वो ऐसे यकीन कैसे रखेगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर यकीन नहीं रखेगा? अल्लाह को जो तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया वो तसव्वुर ईमान बिल्लाह कहलाता है। अगर वो तसव्वुर जो है तो ईसाई मानेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ईमान बिल रिसालत रखता है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हुआ है ना, तभी तो उसकी बात मान रहा है। वरना उसका अपना तसव्वुर तो आखिरत के बारे में भी जुदा है और अल्लाह के बारे में भी जुदा है। वो तो अल्लाह को 3 में से 1 मानता है या 1 में से 3 मानता है। मतलब यह है कि ईमान बिल्लाह का वो तसव्वुर, उसकी तो फिर कुरान में नफी हुई है कि तुम ये नहीं कहो कि खुदा 3 है। ला इलाहा इल्लल्लाह से तो कुरान भरा हुआ है, तो इसका ये तो जाहिर है मतलब नहीं है। कुरान जो है वो बार बार ये कह चुका है कि ईसाई को तुम जो है तो खुदा का बेटा मानते हो, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। वो अल्लाह के रसूल है, वो जो है तो वो मिराकुलसली पैदा हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल, कुरान से भरा हुआ है ना। तो उनका ईमान बिल आखिरा इससे मकसूद नहीं है, इसलिए कि उनके ईमान बिल आखिरत पर तो नफी हुई है। उनका ईमान बिल्लाह इससे मकसूद नहीं है, इसलिए कि उनके ईमान बिल्लाह पे तो नफी हुई है। तो मतलब ये है कि ईमान बिल्लाह में ईमान बिल आखिरा शामिल है और ईमान बिल आखिरा में ईमान बिल रसालत शामिल है। तो जो ईमान बिल रसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अगर उस ईमान बिल रसालत को हम नहीं मानेंगे तो मतलब ये है कि फिर उनका अपना या कोई और वर्जन ऑफ ईमान बिल आखिरा काबिल कबूल नहीं है, और उसके मानने के लिए जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। वरना अलहदा अलहदा तो ईमान बिल आखिरा हर किसी का है, ईमान बिल्लाह तो हर किसी का है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अध्ययन का है, बल्कि हर मजहब की डेफिनेशन ही ये है कि वो किसी न किसी खुदा पर यकीन रखेंगे। जो किसी पर खुदा पर यकीन नहीं रखते किसी अंदाज में, किसी खास अंदाज में, वो तो बाय डेफिनेशन मजहब ही नहीं। इसीलिए तो बुद्ध मत को हम मजहब नहीं मानते कि उसके बुद्ध मत में कोई खुदा नहीं। जब खुदा नहीं है तो टेक्निकली स्पीकिंग हम उसको मजहब नहीं मानते, वो एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, लेकिन एक मजहब हम उसको नहीं मानते। अच्छा, फिर ये आयत जो है इससे एक और मसला हल होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, और वो मसला ये है, जैसे कि नियाज भाई ने मेंशन भी किया, कि अगर एक बंदा ऐसा है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुंची ही नहीं या पहुंच सकने का कोई इम्कान ही नहीं है,
تو وہ بندہ ظاہر ہے کہ ایمان بالرسالت تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ ضروری ہے. یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا ایک خالق ہے. یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی عمل اس دنیا میں کرتا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہوگا آخرت میں جا کے، اور اس کی بنیاد پر میرے ساتھ ایک فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اس آیت کا جو ایک سمری سی میں نے بیان کی، اس آیت کا اصل میں مطلب یہ ہے. احسن بھائی اس میں ایک پرابلم نظر سمجھ میں نہیں ہے، ایک بات مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان جو ہے وہ یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ اور قیامت پہ ایمان آخرت پہ، تو وہ اس کا مطلب تو بھی اگر یہ سارے بلیو کرتے ہیں تو پھر ان کو یہودی تو رہیں گے ہی نہیں نا، تو پھر ان کو یہودی نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہو گئے ڈیفینیشن وائز. تو یہ تو پھر ان کا یہودی کا لقب اور عیسائی کا لقب تو ان پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا پھر. نہیں تو یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ نہ اس دور سے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں، نہ باقی قرآن سے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں نا. یہ لوگ اس انداز میں موجود تھے، یعنی یہودی یہودیوں کے نام سے موجود تھے، عیسائی عیسائیوں کے نام سے موجود تھے، سابی سابیوں کے نام سے موجود تھے. قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ ایسے نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے خوف ہی خوف ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو موڈیفائی کرو ایسے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو پھر چاہے تم عیسائی بھی ہو، اگر تم اپنے ایمان میں یہ موڈیفیکیشن کرو تو تمہارے لیے پھر کوئی خوف نہیں ہے. اگر تم اپنے ایمان بالآخرہ میں یہ موڈیفیکیشن کرو پھر تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. یہ چونکہ یہ گروپ وہاں موجود تھے نا، تو ان گروپس کا نام تو لینا تھا نا، جس طرح کفار کا نام لیا گیا ہے، جس طرح اور باقی اقوام کا نام لیا گیا ہے، تو اسی طرح ان کا بھی جیسے قوم ہود کا نام لیا گیا ہے، قوم لوط کا نام لیا گیا ہے، قوم سمود کا نام لیا گیا ہے، قوم صالح کا نام لیا گیا ہے. ان سب کے نام قرآن میں لیے گئے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کو مخاطب کرنے کے لیے ان کا نام لیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آتھینٹیکیٹ کیا گیا ہے. جیسے ان کو کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم ان باتوں کی طرف ہمارے ساتھ ان باتوں کی طرف آ جاؤ جو ہم میں کامن ہے، تاکہ باقی باتیں ہم تمہارے ساتھ ڈسکس کر سکیں. لیکن ان باتوں پر تو آ کے ہمارے ساتھ بات کرو، ڈسکشن کرو نا جو ہم سب میں کامن ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ ہمارے پاس ایک ڈسکشن کے لیے ایک کامن تھیم موجود ہے، چلو آ کے اس پر ڈسکشن کریں. تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تم نہیں مانتے ہو، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تم نہیں مانتے ہو. بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تم نہیں مانتے ہو. اور ہم ان باتوں پر ڈسکشن شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں جو ہم سب میں کامن ہے. آؤ بیٹھو. تو یہ اس گروہ کو کفار سے الگ کرنے والی بات ہے. اہل کتاب کو اسی لیے الگ ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا یہ جو سابی ہے نا، سابی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سابی ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں یا سابی مجوسیوں کو کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سابی جو ہے تو ایک علیحدہ سے ایک گروپ تھا جو کہ موحد تھا. وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اس کا اللہ پر ایمان کا طریقہ ڈفرنٹ تھا. وہ کوئی مجوسی نہیں تھا، وہ ستارہ پرست نہیں تھا، وہ سارے موحدین تھے. اب بھی ان کے ایک چھوٹا سا گروپ موجود ہے یمن میں، جو کہ سارے کے سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنے کی بات کرتا تھا، لیکن اس کے پریکٹسز جو ہے اس میں پھر ایسی امپیورٹیز ہیں جو کہ ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتی ہیں. تو ان کو جو ہے تو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے تم اپنے ایمان باللہ کو لے کے اور ایمان بالآخرت کو لے کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن تھوڑا سا اس کے کانسیپٹ کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے باقی قرآن میں اس کو فردر ڈسکس کیا گیا ہے نا. ایک ہی آیت پر فوکس کر کے تو ظاہر ہے ہم پوری کی پوری بات اس ایک آیت سے نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. یہ ایک بہت معلوم اور معروف سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو قرآن کے دوسرے حصے سے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کی تفسیر جو ہے قرآن کے ذریعے ممکن ہے. بہت سارے لوگ جو ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں.
تو اگر آپ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر اس ساری بات کی آپ کو پوری طرح اس کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں اصل میں کیا کہا جا رہا ہے. اور ان آئسولیشن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ نہیں دیکھ سکتے. ان آئسولیشن آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو نہیں دیکھ سکتے. چلیں اس سے ٹاپک سے جڑا کوئی اور سوال ہو کسی کا تو وہ کر لیں.